محدث ضیاء الرحمن اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے المدخل الی الجامع الکامل میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا تعارف کروایا ہے جو کرنا چاہتے تھے الجامع الکامل کے بعد، لیکن کر سکے فوت ہو گئے۔ وہ تھا رواد پر کام۔ جیسے انہوں نے صحیح احادیث کا احاطہ کر دیا، ویسے ہی وہ تمام کتب جرح و تعدیل کو جمع کرنا چاہتے تھے۔ الحمدللہ کئی کام میں ہم دکھائے ہو چکے ہیں، تھوڑا سا باقی وہ بھی ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، کتاب کا تعارف آدھا علم ہے، کتاب کا تعارف آدھا علم ہے۔ تو شیخ ضیاء الرحمن اعظمی صاحب نے تاریخ کے اعتبار سے، ہجری کی تاریخ کے اعتبار سے کتابوں کو ادھر لکھا ہے، ترتیب دیا ہے۔ سب سے پہلے جرح و تعدیل پر کون سی کتاب لکھی گئی، پھر کون سی، اس طرح انہوں نے تفصیل لکھی ہے۔ میں اہم کتابوں کا نام، مصنف کا نام، کس دور میں لکھی گئی، کچھ میں اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہیں یہ کتابیں پڑھنے کا موقع مل جائے، محبت پیدا ہو جائے، بندہ سیکھنا شروع کر دے، کسی محدث کے پاس جا بیٹھے اور اس علم کا ماہر بن جائے۔ ہاں، جو نیت کر لے گا وہ بن جائے گا، جو نیت کر لے گا وہ بن جائے گا، ورنہ نہیں، مشکل ہے۔ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ 198 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی کتاب ہے الضعفاء، ضعیف راویوں پر مشتمل کتاب ہے۔ آسان کر دیا نا محدثین نے، ضعیف راوی لا کر دو جی، ماشاءاللہ۔ 207 ہجری میں فوت ہونے والے محمد بن عمر الواقدی کی کتاب ہے الطبقات، بڑی مشہور کتاب ہے طبقات۔ حیثم بن عدی 207 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی کتاب ہے طبقات من روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصحابہ، یعنی صحابہ کرام جنہوں نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا، ان کے طبقات۔ اسی طرح حیثم بن عدی کی کتاب ہے طبقات الفقہاء والمحدثین، طبقات الفقہاء والمحدثین۔ اسی طرح ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ نے کتاب لکھی الصحابہ، الصحابہ، ماشاءاللہ۔ صحابہ پر الگ کتابیں، تابعین پر الگ کتابیں، ثقہ راویوں پر الگ، ضعیف راویوں پر الگ، مختلط راویوں پر الگ، مدلسین راویوں پر الگ، الی آخرہ۔ بتاؤ کتنا محدثین نے اس فن کو آسان کیا۔ حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ نہیں لیا؟ پیغمبر کے جسم کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا، پیغمبر کے الفاظ کا بھی ذمہ لیا، اللہ نے ذمہ لیا۔ تو یہ محدثین کی جماعتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کی تھی کہ جاؤ دنیا میں جا کر میرے پیارے پیغمبر کے مبارک دین کی حفاظت کرو جا کے۔ چلو، یہ مشکل ترین علم لکھنے والے، زندگی میں پھیلانے والے، وہ بھی بیٹا ہم جیسے انسان تھے۔ ہاں، ان کی کلاس کا معیار بہت اعلیٰ تھا، ان کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زبانی کلامی نہیں تھی، منافقوں والی نہیں محبت، وہ صحابہ کرام والی محبت تھی۔ اللہ نے ان سے کام لے لیا۔ آئے ہم اپنے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے پیدا کریں، پھر زندگیاں ہماری وقف ہو جائیں گی دین کی خدمت کے لیے۔ ہم سانس بھی، گاڑی بھی
ہم سے پوچھ کر چلے گی بھی آگے چلو گے رک جاؤ، ہم کہیں گے رک جا، گاڑی بھی پوچھ کر چلے گی۔ کب؟ جب ہمارے سینے غمگین ہوں گے کہ ہم کوئی کام کر جائیں، پھر نیندیں نہیں آئیں گی، پھر آپ اللہ سے توفیق مانگیں گے، اللہ توفیق دے دے گا، کام اللہ لے لے گا۔ لیکن اتنا مبارک علم ہے ہر ایرے گہرے کو ملتا نہیں، دل گندا ہو اس کو ملتا نہیں، اس کے مقدر میں یہ علم دیکھنا بھی نہیں ہوتا، یہ پیارا علم ہے، یہ ہر کسی کو ملتا نہیں۔ اسی طرح التاریخ لیحییٰ بن عبداللہ بن بکیر ہے، التاریخ یہ یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر 231 ہجری میں فوت ہوئے۔ التاریخ لیحییٰ بن معین روایت دوری، ابن معین 233 ہجری میں فوت ہوئے۔ ابن معین کے 8-10 شاگردوں نے ابن معین سے سوال و جواب کر کے علم کو مرتب کیا ہے۔ وہ کوئی تاریخ کے نام سے چھپی ہیں کتابیں، کوئی سوالات کے نام سے، کوئی علم کے نام سے، اس طرح مختلف ناموں سے۔ ابن معین کے شاگردوں نے کتنے اپنے استاد کی کو اہمیت دی، یہ بہت بڑے امام تھے، اجال تھے۔ تاریخ یحییٰ بن معین روایت دوری، سوالات ابراہیم بن عبداللہ بن الجنید الختلی للامام یحییٰ بن معین، تاریخ ہاشم بن مرثد الطبرانی عن الامام ابن معین، تاریخ عثمان بن سید الدارمی عن الامام یحییٰ بن معین۔ راضی ہو؟ ابن معین یاد ہو گیا؟ ابن معین ایک پڑھتے ہیں معین، میم پر پیش نہیں، معین ابن معین من کلام ابن ذکریہ یحییٰ بن معین فی الرجال، روایت ابی خالد الدقاق یزید بن حیثم بن تہمان البادی، معرفت الرجال لابی ذکریہ یحییٰ بن معین، روایت ابی العباس بن محرر البغدادی۔ لو جی، جہاں تک یہ ساری کتابیں جو ابن معین سے کے شاگردوں نے جمع کی لگ کتنی ہو گئی؟ 6 یہاں ذکر ہیں، اور بھی کتابیں ہیں، تو میں لکھی ہوئی ہیں اپنے جرح دل کے سر جواب مفصل میں یہ ساری بات کی ہے۔ سوالات محمد بن عثمان بن ابی شیبہ دہلی بن مدینی، ماشاءاللہ۔ معرفت ما نزل من الصحابہ سائر البلدان للامام علی بن المدینی، اب ابن مدینی شروع ہو گئے ہیں، کل بھی نام لکھوائے تھے نا، 30 کے قریب کتاب ابن مدینی نے اس دوسری تیسری صدی ہجری میں لکھی ہے، اصول حدیث، علوم حدیث اور تدوین پر۔ تو علم کو زندہ کرنا ہے تو وہ کتابیں لکھی جائیں۔ اب ابن معین اتنی کتابیں لکھ دی تو امام احمد بن حنبل کہتے جی بڑا کو لکھا گیا ہے، مجھے کیا فائدہ لکھنے کا؟ ایسے ہے کوئی بات؟ یہ شیطانی بات ہے، یہ سب کام ہو چکے ہیں، اس کو کیا فائدہ؟ بھائی پھر سارے کام ہو چکے ہیں، کیا فائدہ دوسرے فنون پڑھانے کا؟ کوئی بہت کام ہو چکا ہے، نہیں، ان فنون کو زندہ رکھنا ہے۔ کیسے رکھیں گے زندہ؟ کیسے؟ کتابیں ہیں تو پڑھنے والا کو نہیں ہے تو کوئی فائدہ اٹھائے گا؟ پتہ ہی نہیں ہے، کتابیں ہیں پتہ ہی نہیں منہج کیا ہے، وہ زندہ رکھنا ہے۔ زندہ کیسے رکھیں گے؟ جب پڑھیں گے، پڑھائیں گے، جیسے دیگر علوم ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب ابن مدینی کی کتابیں شروع کی ہیں۔ معرفت ما نزل من الصحابہ سائر البلدان علی بن مدینی، الطبقات لابن المدینی، العلل لابن المدینی، الضعفاء لابن المدینی، الثقات والمتثبتون لابن المدینی، کتاب الاسامی والکناہ لابن المدینی۔ لو جی، یہ 8-10 کتابیں ابن مدینی کی ہیں، ساری جرح و تعدیل پر کتابیں ہیں۔ تو آپ کو بھی اللہ توفیق دے، اس فن میں آئیں گے تو ایک لمبے وقت کے بعد شرح صدر ہو جائے گا۔ التاریخ لابی بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ
الطبقات ابراہیم بن منذر ابی اسحاق الحضامی، التاریخ لابی احمد محمود بن گیلان المروزی، التاریخ لخلیفہ ابن خیاط. ماشاء اللہ، خلیفہ بن خیاط امام بخاری کے استاذ، امام بخاری کے. یہ تاریخ اردو میں چھپی ہوئی ہے. العلل و معرفۃ الرجال احمد بن حنبل. لو جی امام احمد صاحب شروع ہو گیا. استاد کام کر رہا ہے، شاگرد بھی کام کر رہا ہے. دادا استاد نے کام کیا، شاگرد نے کام کیا. تو بھائی جب مجھے اس لیول کا شیخ ملے گا محدث ٹائپ جو کام کر رہا ہے، میں دیکھوں گا، پاس بیٹھوں گا، پھر میرے اندر بھی وہ جراثیم بیماری متعدی نہیں ہوتی، لیکن علم تو متعدی ہو جاتا ہے نا، اثر تو متعدی ہو جاتا ہے نا. وہ طریقہ، وہ منہج، وہ علم کی چاشنی، وہ تو متعدی ہو جاتی ہے نا. ہاں بیماری متعدی ہوتی نہیں، کرونا متعدی ہوتا نہیں. اچھا، یہ سارے استاد شاگردی آ رہے ہیں. یہ سارے کون ہیں؟ استاد شاگردی آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. استاد نے کام کر لیا تو شاگرد کہتا چھوڑو جتنے کام ہو رہے، مجھے کیا فائدہ. کہا نہیں بھائی، یہ بات ایسی ہے نہیں. جس کے دل میں بھی اس علم سے، علم حدیث سے محبت ہوگی، اپنے آپ کو سچا وار، سچا وفادار ثابت کرے گا، وہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. العلل و معرفۃ الرجال لابی عبداللہ احمد بن حنبل. العلل و معرفۃ الرجال، یعنی یہ دو ہیں. پہلی ہے ان کا بیٹا عبداللہ راوی ہے، دوسری مروزی راوی ہے. فرق ہے دونوں میں، نام ایک ہی ہے. العلل و معرفۃ الرجال احمد بن حنبل، نام ایک ہے لیکن راوی دونوں کتابوں کے الگ الگ ہیں، دونوں چھپی ہوئی ہیں. الاسامی والکنہ لأحمد بن حنبل، سوالات اسرم لأحمد بن حنبل. اللہ شاگرد دے تو اسرم جیسے شاگرد دے. اللہ شاگرد دے، اسرم جیسے شاگرد دے. اللہ شاگرد دے تو امام مزی جیسے شاگرد دے. آخو آمین. اللہ شاگرد دے تو ان جیسے شاگرد دے جو استاد کی باتوں کو لیں، قبول کریں، اور نہ بچونا ان باتوں کو اپنا شعار بنا لیں، دل و دماغ میں باتیں قبض کر لیں. اللہ شاگرد دے تو شیخ البانی کے شاگردوں جیسے شاگرد دے. تو ایسے سنو، سوالات اسرم لأحمد بن حنبل، سوالات ابی داود و سجستانی لأحمد بن حنبل. لگی سب سنو. علل الحدیث و معرفت الشیوخ لابی جعفر محمد بن عبداللہ بن عمار الموصلی. میں کہ نام چھوڑ رہا ہوں، لمبے ماشاءاللہ نام، لمبے ترین کتابیں ہیں. التاریخ الکبیر للبخاری، راضی ہو؟ صحیح بخاری پڑھنے والوں تو تاریخ الکبیر بھی پڑھنی ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ علم جرح و تعدیل سے کچھ نہ کچھ تعارف ہو جائے گا. وہ رات کی چاندنی میں امام بخاری نے کتاب لکھی ہمارے لیے. اس میں رات کی چاندنی میں، دن کو صحیح بخاری لکھ رہے ہیں، رات کی چاندنی میں التاریخ الکبیر لکھ رہے ہیں، رات کی چاندنی میں لکھی ہمارے لیے، پر ہم نے پڑھی نہیں. وفادار محدثین کے بے وفا وارث، باپ فوت ہو رہا ہو، اس کی بڑی زمینیں ہوں، کوئی ہمارے پاس ثبوت ہی نہ ہو، کوئی کاغذ ہی نہ ہو، فلم ہی نہ ہو، رجسٹری فارم ہو ہی نہ، پھر جو مرضی حملہ کر سکتا ہے. ایسے کہ نہیں؟ ان کو پتا ہے. ان کو پتا ہے، اغیار کو، دشمنوں کو پتا ہے یہ وارث ہیں زمین، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جیسے مرضی ان کی زمین ہتھیا لو، جس پہ مرضی قبضہ کر لو. جب ہم علم حدیث کے ماہر نہ ہوں گے، ترجمے لوگوں
علماء کرام ترجمہ کے اندر بڑی تحریف ہو چکی ہے، مترجم ترجمے کے اندر ہی اللہ والو ترجمہ میں بڑا بگاڑ پیدا کر دیا گیا، ترجمے ایسے کیے گئے کہ کسی طرح جانے کی ضرورت پڑتی نہیں، ترجمہ بھی اپنے غلط گندے مقاصد حل کر دیے گئے، لوگوں نے کیے، ایک ایک چیز پر حملے کر دیے گئے۔ تو جب صحیح وارث نہ ہوں گے بتائیں پھر حملے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ حدیث کو خلط ملط کر دیا جائے، حدیث صحیحہ تھوڑی ہیں، حدیث ضعیفہ موضوع لاکھوں میں ہیں، اتنی محنت وہ کر رہے ہیں، تو اب بھی جاری ان کی محنت، تو ہم خاموشی سے سوئے ہوئے ہیں، خرگوش کی طرح بھی بڑا وقت پڑا ہے، دیکھ لیں گے، دلی دورست نہیں، کھڑے ہو جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا ہے انشاءاللہ۔ کب پیئیں گے؟ جب علم قرآن و حدیث سے آنے قیامت کو، جب قرآن و حدیث کے لیے اپنا تن من دن قربان کریں گے، خدمت حدیث کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے اللہ ہمیں ضرور پیغمبر کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائے گا۔ امیر حمزہ صاحب، مجھے بات یاد آ گئی، امیر حمزہ صاحب ہمارے دور کے بہت بڑے ادیب، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی، ایک کتاب لکھی سیرت کے سچے موتی، ہے نا؟ سیرت کے سچے موتی، کتاب کا نام رکھوانا ہو تو ان سے رابطہ کیا جائے، کمال نام رکھتے ہیں، یہ بندے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے مقدمہ میں لکھا ہے انہوں نے، شیخ امیر حمزہ صاحب نے، فرماتے ہیں قیامت کے دن میں نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر دستک دوں گا، جنت میں دستک دوں گا، نبی پوچھیں گے کیا لائے ہو؟ میں اپنے بغل سے کتاب نکالوں گا، سیرت کے سچے موتی، اے نبی میں آپ کی تذکرے پر یہ کتاب لے کر آیا ہوں۔ میں سندھ کے ایک سفر پر تھا، نیو سید آباد، مجھے بزرگ ملے، وہاں کے شیخ بزرگ ملے، میں نے کہا جی کوئی باتیں سناؤ، باتیں سناؤ، انہوں نے بڑی باتیں سنائی بدیدن شاہ صاحب کی، ایک یہ بھی بات سنائی، ایک یہ بھی بات سنائی کہ جب شاہ صاحب نے قرآن کریم کی تفسیر بدیع التفاسیر کی پہلی جلد لکھی، جلد پہلی چھپ کر آئی، شاہ صاحب نے وہ کتاب پکڑی اور مسجد میں آ گئے، لوگ جمع تھے، جلسہ تھا چھوٹا سا، شاہ صاحب نے اس موقع پہ یہ بات کہی، کل قیامت والے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا اے بدیع الدین کیا کر کے آئے ہو، میرے دین کے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ تو میں اپنے بغل سے بدیع التفاسیر نکالوں گا، اللہ میں تیرے کلام کی یہ تفسیر لے کر آیا ہوں۔ اللہ والو ہم کچھ نہ کچھ کام کر جائیں کہ پیغمبر کے سامنے، پیغمبر کے امتیوں میں ثبوت ہم دے سکیں، اللہ کے نبی ہم آپ کے امتی تھے، ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے کام کیے تھے، کہیں ایسا نہ ہو سحقن سحقن لمن غیر بعدی، وہ دیوار ہمارے درمیان بھی حائل نہ ہو جائے، ہے نا؟ ہے نا؟ آئے ہم اپنے سینے میں میرے پیغمبر کی محبت کے انتہا کر دیں، جیسے صحابہ نے محبت کی، دن راتیں نشاور کر دیں، نہ تھکے نہ کے سب کچھ قربان کر دیا، ہم ان کے جانشین ہیں، ہم ان کے فرزند ہیں، ہم ان کے وارث ہیں۔ اور امام بخاری کا نام آ گیا، امام بخاری کا دیکھو، امام بخاری نے التاریخ الکبیر لکھی رجال پر، امام بخاری نے التاریخ الاوسط لکھی رجال پر، امام بخاری نے التاریخ الصغیر لکھی رجال پر،
امام بخاری نے الضعفاء الکبیر لکھی رجال پر، امام بخاری نے تاریخ الصحابہ لکھی رجال پر، اور امام بخاری نے القنا لکھی رجال پر۔ لو جی 2 4 6 کتابوں، ادھر قضائے صحابہ و تابعین کا نام نہیں لکھا، وہ بھی لکھی امام بخاری صاحب نے۔ قضائے صحابہ 18 سال کی عمر جو لڑکپن میں کتاب لکھی، وہ بھی تک چھپی نہیں ہے۔ اللہ والو، امام بخاری امام احمد کا شاگرد ہے۔ احمد نے کتنے کتابیں لکھی کہ نہیں لکھی؟ امام بخاری کہہ دیتے جی بڑا کو لکھا کہ ہمیں کیا فائدہ لکھنے کا، استاد نے انتہا کر دی۔ اللہ والو، آپ نے دیکھا امام احمد کے استاد علی بن مدینی کی کتنے کتابیں گزری، امام احمد کہہ دیتے بھی استاد نے بڑا کام کیا ہے۔ ابن معین امام احمد کے دوستوں میں سے، ابن معین کی کتنے کتابیں دیکھی ہیں آپ نے؟ امام احمد کہتے ہیں بڑا کو لکھا کہ ہمیں نہیں، ہر کسی نے اپنی اپنی محبت کے مطابق، اپنے رسول کے مطابق حدیث سے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ الطریق الکبیر، الطریق الاوسط، الطریق الصغیر، الضعفاء الکبیر، تاریخ الصحابہ، القنا، یہ ساری کتابیں امام بخاری کی ہیں۔ واضح؟ بیٹا یہاں تک میں آیا ہوں، اگر لمبی تفصیل ہے، تہذیب التہذیب، تہذیب الکمال، یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے بیٹو، اس فن کو سیکھنا ہے، ان کتابوں کو حفظ جان بنانا ہے۔ میں کتابیں ساتھ لایا ہوں، ناشتہ کرتے ہیں، پھر آپ نے میرے پاس آنا ہے۔ آج بڑا اہم ہے، یہ سب کتابوں کو دکھا رہا ہوں۔